بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم نے آپ کو کوثر، اب اس میں کوثر جو عطا کی گئی اس کی تفسیر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی سی کیفیت یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے ہنستے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ کوثر کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ یہ کوثر کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے کوثر؟ تو صحابہ کرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوثر، فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے۔ یہ سورت الکوثر مکی ہے، اس کی 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ درس میں اس کا شان نزول گزر چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں ہم پہلی آیت کی تفسیر کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر۔ اب اس میں کوثر جو عطا کی گئی اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں اس کی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ تو اس کوثر سے مراد نہر کوثر لیتے ہیں جو جنت کی ایک نہر ہے، اس کو مراد لیتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ وہ نہر کوثر بھی اس خیر کثیر میں داخل ہیں، وہ نہر کوثر بھی اس خیر کثیر میں داخل ہیں، لہٰذا ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بھی کچھ اسی طرح کی فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کوثر سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر کثیر ہے، اس میں نہر کوثر بھی آ گئی اور خیر کثیر بھی مراد لیا گیا، اور اس میں نہر کوثر بھی داخل ہو گئی، شامل ہو گئی۔ بخاری اور مسلم اور نسائی شریف میں اس کے متعلق احادیث آئی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کی سی کیفیت یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے ہنستے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ کوثر کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ اتدرون ما الکوثر، کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے کوثر؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جس میں خیر کثیر ہوگی، اور وہ حوض کوثر ہے جس سے محشر میں قیامت کے دن میری امت سیراب ہوگی، اور اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس حوض کوثر سے بعض لوگوں کو فرشتے ہٹا دیں گے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر کے پانی پینے سے ہٹا دیں گے، روکیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ بھی تو میری امت ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا نیا دین اختیار کیا۔ یہی حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، لیکن اس میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ حوض کوثر کی صفت روایات حدیث میں جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 پرنالے آسمان سے گریں گے اس حوض کوثر کے اندر، جو نہر کوثر کے پانی سے اس حوض کوثر کو بھر دیں گے، اور اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یعنی ان حدیث سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ کوثر کی تفسیر معلوم ہوگی کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، پھر اس خیر کثیر میں کیا کیا چیزیں آ گئیں
نہر کوثر بھی آ گئی جو جنت کی نہر ہے، پھر حوض کوثر بھی آ گیا جو محشر میں امت کو سیراب کرے گا، جس سے قیامت کے دن امت سیراب ہوگی، وہ بھی اس خیر کثیر میں آ گیا۔ اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ حوض کوثر کا پانی کہاں سے آئے گا، وہ دو پرنالوں کے ذریعے جنت کی نہر، نہر کوثر سے اس کا پانی آئے گا، اس سے قیامت کے دن امت سیراب ہوگی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بعض لوگ اور یہ بات بھی معلوم ہوگی جو احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حوض کوثر پر امت کا ورود ہوگا، امت کا دخول ہوگا، یعنی وہ حوض کوثر قیامت کے دن اس امت کو سیراب کیا جائے گا حوض کوثر سے، اور جنت میں تو بعد میں داخل ہوگی امت۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حوض کوثر کا وقت پہلے ہے اور نہر کوثر جنت میں ہے۔ حوض کوثر قیامت کے دن ہوگی اور نہر کوثر تو جنت میں ہے، جنت میں داخل ہونے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اور بعض لوگ جو یہاں پہ مراد لیا گیا ہے، بعض لوگوں کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ ان کو فرشتے ہٹائیں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام تو نہیں لے کر آئے لیکن منافقانہ اظہار اسلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ ان کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، حوض کوثر سے سیراب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور اس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اس میں ان کفار کو بھی جواب دیا جا رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کے فوت ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور مقتول نسل کا طعنہ دیتے تھے، ان کی بھی تردید کر دی گئی، اور یہ بات بتا دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب اور نسل یہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ ان کی روحانی اولاد قیامت تک زندہ رہے گی، اس دنیا میں باقی رہے گی، اس کے نام لینے والے بھی آخرت تک، قیامت کے قائم ہونے تک اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ اور اس کا احساس، اس رشتے کا احساس قیامت کے دن بھی ہوگا کہ ان کو حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ وہ روحانی اولاد پہلی امتوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور ان کا اعزاز و اکرام بھی دوسری امتوں سے زیادہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس آیت میں ان کفار کو بھی جواب دیا جا رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ یہ ہوئی پہلی آیت کی تفسیر، بقیہ دو آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔